پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس پہ اضافہ کریں اور اس میں تاکہ آبویسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا, تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم, تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر, اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے, اور آئندہ سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے, اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے. کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے, ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل سکتے ہیں, اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں, اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے, وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے. کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے, اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں, اور وہاں ہماری دعا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی, اور اس کے نتیجے میں صلی اللہ رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اسپیکر, میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا. معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں. معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا آبویسلی مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا, لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی, جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں. ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کی بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی. جناب اسپیکر, میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا, جس میں موسمیاتی تبدیلی, فوڈ سیکیورٹی, شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل, آبی تحفظ, آبادی میں اضافے کی روک تھام, بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت, خواتین کی بہبود, زراعت کے شعبے میں مراعات, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت, EOBI کی پینشن, روس سے تجارت بڑھانے, کم از کم اجرت 32,000 روپے, صحت اور تعلیم کے فروغ اور پسماندہ علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ضم شدہ اضلاع جو ایکس فاٹا اور پاٹا ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین تجاویز اس ہاؤس میں دی گئی. میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ اس ملک کی ترقیاتی پروگرام کا بنائیں. جناب اسپیکر, قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح سینٹ کے معزز اراکین نے بھی 23-24 بجٹ کے تخمینہ جات کا بغور جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی. اس پر میں سینٹ کے تمام معزز اراکین کا بھی شکر گزار ہوں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محاصل کی طرف سے فنانس بل 23-24 اور بجٹ تخمینہ جات کا جائزہ لے کر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. معزز قائمہ کمیٹی نے
चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनजर रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की। और इसी तरह जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मौजूद साथी FPR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेंबर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में ख़ास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फराहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज़ को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज करूँगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मौजूद दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ़ करवाया गया था। हमने इसे मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पे लागू होता है, यानी थ्रेश होल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सिलेक्ट किए गए थे खसूसन, और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मीशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूँ कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मौसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए
कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज़ की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो ऐवान है, जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली ये बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी। ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो पैसे भिजवा देते हैं, एफबीआर में जमा करवाते हैं। बोनस शेयर जो है उसकी 10% जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट, उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफिजुल अमल थी। जनाब स्पीकर, अब मैं उन अहम तरमीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तलिफ फोरम्स की सिफारिशात की बुनियाद पर फाइनेंस बिल में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए मुतारफ कराए गए 99D सेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो। मैं सबको यकीन दिलाता हूं, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान भाइयों और बहनों को, कि यह कानून सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसका हदफ किसी खास शख्स ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। इसका हदफ किसी खास शख्स या कंपनी की तरफ नहीं है, बल्कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात का तयन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासर से फायदा उठाते हुए विंडफॉल गेन किया है, तो ये प्रोविजन पूरे शोबे पर नाफिज की जाएगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि बहुत कंफ्यूजन है कि शायद इंडिविजुअल्स को भी पिक किया जा सकता है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंडफॉल गेन हो। ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरा सेक्टर होगा और ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, ये इंडिविजुअल इसमें नहीं आएंगे। तो दो इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं, एक तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, दूसरा ये इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा, और तीसरा ये पूरे के पूरे सेक्टर पे भी लागू होगा। अब इसमें मैं अर्ज करूं कि जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो इस तरह की कानून साजी कर रहा है। कई ममालिक में विंडफॉल गेन्स के ऊपर टैक्स है, यूरोप समेत कई ममालिक ने ये टैक्स अपने ममालिक में लगाया हुआ है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे कि कारोबारी एतमाद मुतनज़्ज़ल ना हो, और हम नहीं चाहते कि कानून की इस शिक की वजह से लोग घबराएं। एनॉमली कमेटी जो हमने सेटअप की, जिसका मैंने जनाब को नोटिफिकेशन पेश किया था, नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसकी सिफारिशात की बुनियाद पर पहले विंडफॉल गेन टैक्स जो था वो 5 साल जो थे पिछले, उसके ऊपर ये लागू हो सकता था। ये कारोबारी लोगों ने जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई 9 जून के बाद, उनका ये तजवीज़ थी कि इस मुद्दत को कम कर दिया जाए, और ये कमेटी का भी चेयरमैन नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बैठे हुए हैं, इनकी भी कमेटी का ये था इसको फिर टाइम, इसको पीरियड कम कर, तो हमने 5 साल को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया है, और ये फिस्कल ईयर 2021 जो यानी जो टैक्स ईयर है उससे लागू होगा। तो ये हमने इसमें इंप्रूवमेंट कर दी है, क्योंकि हमारी अपनी कमेटीज दोनों जो हैं, मैं मिसाल देने लगा हूं, मैं कोई अपना फ्यूचर का माइंड नहीं दे रहा, हमारी अपनी दोनों कमेटीज ने, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज ने और सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने बार कई दफा ये नुक्ता उठाया कि मुल्क में जो फॉर एग्जांपल बैंक जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गेन्स किए हैं, हुकूमत उसमें क्यों नहीं कोई उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी करती एज ए विंडफॉल गेन। तो आपको एक इशारा दे रहा हूं कि उस तरह के जो भी सेक्टर होंगे वो इसकी जद में आएंगे, और इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि खुदा न खास्ता को विच हंटिंग है। ये कानून बहुत मुल्कों में अवेलेबल है, बजाय ये कि हम किसी एक सेक्टर का किसी एक स्पेसिफिक फैसला करते, ये हुकूमत को और सिस्टम को ये हम एक न्यू वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज होगी तो इस पर अमल होगा। जनाब स्पीकर, तवानाई के बचत के मंसूबे के तहत काबीना ने तवानाई के इन एफिशिएंट पंखों पर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया था।
प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स की और वो मीटिंग थी यानी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज के अलावा जो टेक्निकल अदारे हैं मुल्क के वो तमाम उसमें मौजूद थे। और उस हवाले से ये फैसला किया गया था माली साल 2023-24 यानी इस फाइनेंस बिल के जरिए PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं थी। इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो टेक्निकल हमारी जो अदारे हैं उन्होंने, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था, उन्होंने बताया कि ये 3 से 4 गुना ज्यादा ये पुराने जो मॉडल के पंखे हैं ये बिजली खर्च करते हैं। ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है अगर वो या तो जो कंपनीज हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें और नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएं। तो ये जो 2000 रुपये है ये उनकी बिजली की बचत शायद 1 महीने या 1.5 महीने में पूरी हो सकती है। तो एक्चुअली ये रेवेन्यू का लेन नहीं है। मैंने देखा कि बहुत बजट के बाद इसके ऊपर मीडिया में आया कि जी 2000 रुपये गरीब का पंखा महंगा कर दिया, और ये बात नहीं है, ये रेवेन्यू का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में एनर्जी को बचाने के लिए, और इसी तरह बल्ब का था जो पुराने थे वो बहुत ज्यादा 3-4 गुना इस्तेमाल करते हैं बिजली को, वो जो नए बल्ब है, जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें फिर जो एडवर्टीजमेंट अपील्स मैंने देखी वो कहने लगे कि टाइम दे फिर इंडस्ट्री को कुछ अपनी तैयारी कर सके, और जो कंज्यूमर है वो फिर उनको वो जो बेहतर पंखा है जिसपे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको यानी नाफजुल अमल यानी फ्यूचर से किया जाए। मैं समझता हूँ कि जेन्युइन उनकी डिमांड थी। इसलिए पंखों के मैन्युफैक्चरर्स ने तवानाई की बचत वाली टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए जो वक्त मांगा है उसके लिए हम 6 महीने की मुद्दत इसमें ऐड कर रहे हैं। यानी ये अब नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। जी जनाब स्पीकर, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट के मौसर करने और बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ, हुकूमत की तरफ से। इनमें कुछ जो है वो जो फ़ायदे हम पहले ही तवील मुद्दत शेयर होल्डिंग को फराहम किए गए थे, इस सिलसिले में हम कानून में ज़रूरी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वफाकी हुकूमत का तकरीबन 3.2 ट्रिलियन जनाब स्पीकर 3200 अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ टैक्स जुडिशल फोरम्स के ऊपर लिटिगेशन में है, और ये तकरीबन 62,000 केसेस हैं एज ऑफ टुडे जो कि 3200 अरब की लिटिगेशन में फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पिछली दिहाई से एक जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तनाज़ात के फौरी हल के हवाले से किया जा रहा था और कोशिशें हुई, लेकिन उससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। लिहाजा मौजूदा जो ये सिस्टम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ADRC, उसमें हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इसको मजबूत किया जाए। कैसे मजबूत किया जाए? टैक्स दहिंदगान को इन्वॉल्व किया जाए, उनका एक नुमाइंदा हो, एक महकमे का नुमाइंदा हो, लेकिन इसके ऊपर जो इसको हेड करे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। और ये जो 62,000 केसेस हैं जिसमें 3200 अरब पाकिस्तान के अवाम के खजाने में जा सकता है, ये इसके फैसले जो है फौरी किए जाएं। मैं समझता हूं कि ये नई स्कीम जो है इंशाल्लाह ये एतमाद और भरोसे वाली होगी, और इस तरह हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ वाजिबुल अदा टैक्स वसूल किया जाएगा बल्कि साथ साथ अदालती फोरम पर बोझ भी कम होगा लिटिगेशन का, और कानूनी चाराजोई की लागत भी कम हो जाएगी। ये हमने ADRC के तरीक़ाकार पर, जैसे मैंने अर्ज किया कि नज़रसानी का फैसला किया है, 3 रुकनी कमेटी तजवीज़ कर रहे हैं, अक्सरियती बुनियाद पर तनाज़ात का फैसला करेगी, सरबराही मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, जबकि चीफ कमिश्नर इसके रुकन होंगे, और तीसरा रुकन टैक्स पेयर खुद या उसका नॉमिनी होगा। इसके फैसले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेख साहब जो आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी आपका तल्लक है, जनाब स्पीकर, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो हम इसमें ला रहे हैं स्कीम में, ADRC का फैसला FPR पर तो बाइंडिंग होगा लेकिन टैक्स दहिंदगान पर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो जाना चाहे तो अपील में चले जाए और उनको अपील का हक दिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है इससे क्विकेस्ट और इससे बेहतर हम तेजी के साथ ये मामला हल नहीं कर सकते। उम्मीद है
کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، فنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے علاوہ میں بجٹ تخمینہ جات پر جنرل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مدنظر رکھتے ہوئے جو خرد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یونیورسل اسٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے، یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے، جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا، اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ نمبر 2، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے۔ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، ہم نے 450 ارب رکھے تھے، لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور نیڈ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ، اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24۔ جناب اسپیکر، دفاعی بجٹ کے ضمن میں اس معزز ارکان میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی نمایاں کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح ہم نے دینی ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر مالی مشکلات کے باوجود ہم مسلح افواج کو جو ضروری فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں سینٹ کی جو اسپیشل انہوں نے جو ایک تجویز دی کہ ان کو اسپیشل آپ انشور کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں، یہ ہم سب کا محسن فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے اور بجٹ میں جو رقم مختص ہے وہ وقت پہ ریلیز کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، میں اس امر کی بھی یقین دہانی کراتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی، زراعت کے فروغ اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات، یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی کہ اس ہاؤس نے مختلف معزز اراکین نے کمیٹی نے ان کو فلیگ کیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 30 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اس سلسلہ میں صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے مؤثر اقدامات اٹھائے گی تاکہ جو پرپوزلز اس ہاؤس آنریبل ہاؤس سے ملے ہیں معزز اراکین نے دیے ہیں ان ایریاز میں انشاءاللہ تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پینشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے۔ تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے ایک مہینے میں نمایاں کمی کی۔ اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے، اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے
اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے. تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا. جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی، جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. جناب اسپیکر، قومی بچت کی اسکیمیں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلے میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز وائنڈنگ اپ اسپیچ ہے. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جناب جائیں. اسپیکر، قومی بچت کی اسکیموں میں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلہ میں سرمایہ کاری کی حد کو 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے 9 جون کے پیش کردہ بجٹ میں ہم نے پرپوزل دے دی تھی. اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ ریپرزینٹیشن ملی کہ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، تیسرا اکاؤنٹ جو مین چلاتی ہے اپنا نیشنل بچت جو اسکیموں میں ہے، اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو اعلان کر رہا ہوں کہ جو پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی اسکیم میں بھی سرمایہ کاری کی جو حد 50 لاکھ تھی ان دوسری 2 اسکیموں کی طرح اس کو بھی 75 لاکھ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو، اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ وفاقی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. اس سلسلہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے بالخصوص اور دونوں ہاؤسز کے معزز اراکین نے بالعموم یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اتھارٹی ان لمیٹڈ نہ دی جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے اور نہ 5 پروڈکٹس پہ دی جائے. آپ کو پتا ہے کہ 5 پروڈکٹس ہیں. ایمو گیس ہے جس کو پیٹرول ہم کہتے ہیں، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے، کیروسین آئل ہے اور ہائی آکٹین ہے. وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہیں وہ 2 ہیں. وہ پیٹرول ہے، ایمو گیس جسے کہتے ہیں، اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش درجن کے قریب تجاویز تھیں کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو آپ ان لمیٹڈ پاورز نہ دیں کہ جو مرضی بڑھا دیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کنسلٹیشن کر کے اپنے انٹرنل بھی، پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم اس کو اب لمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہوگی 60 روپے سے اوپر نہیں ہوگی، تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اس کو جو ان لمیٹڈ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جناب اسپیکر، میں اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنے ممالک میں پاکستان کے سفیر ہیں اور جو نہ صرف ان ممالک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز کے ذریعے اپنے وطن کی مٹی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اس سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی سہولیات دینے میں کوشاں ہے اور اسی طرح اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان فورن ریمیٹنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 80 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس میں ایک انعام کی بھی ایک اسکیم ہوگی، لیکن یہ سارا جو اور پھر ان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کوئی اپنا چارجز پے نہیں کرتے. وہ اسٹیٹ بینک کو اپنا ہر بینک جو ہے وہ ایک بل کرتا ہے، اس کو پے ہوتا ہے. تو وہ ہم اسٹیٹ بینک کے یہ یعنی اخراجات ہوتے ہیں اور وہ یہ ایک یعنی انعامی اسکیم بھی وہ انٹروڈیوس کریں گے. اس تمام پروسیس کے لیے اسٹیٹ بینک کے لیے 80 ارب روپے کی اس بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے اپنے دورہ حکومت کے دوران پورے ملک اور تمام علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اسی حکمت عملی اور ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس کے لیے دفاعی کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 57 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 66 ارب رکھنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، یہ لیٹسٹ نمبرز ہیں. جناب اسپیکر، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کی مد یعنی کہ SDGs کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف موجودہ مالی سال میں خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں بلکہ اگلے مالی سال میں بھی 2023-24 میں بھی اس کے لیے 90 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے.
میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں SDGs. جناب اسپیکر سائنس اور خاص کر IT کے فروغ کے لیے 34 ارب روپے جبکہ پیداواری شعبوں زراعت صنعت معدنیات کے لیے PSDP میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. غیر ترقیاتی بجٹ یعنی کرنٹ بجٹ جو ہے ادر دین PSDP اس میں زراعت کے اقدامات کے لیے اس میں بھی 13 ارب اس رقم کے علاوہ رکھے گئے ہیں. غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BSP کے نیشنل نو پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی, اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے. نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے. نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. جناب اسپیکر جناب اسپیکر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا. سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی. یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہے منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجیسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا ملک کی انٹرسٹ پہ, میں ان کا. اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں ماس و ایمبولینسز, تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں ان کے علاوہ فرنیچر دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن مائکرو ویو فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی. اور یہ جو پابندی تھی اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی. کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے, ہمیں اس جو آسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجرز جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے. جناب اسپیکر اس موقع پر میں معزز ایوان کے سامنے کچھ اور اہم نکات پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک اہم معاملہ پبلک فائنانس مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ امور میں اصلاحات کے متعلق ہے. مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اپنے دور اقتدار میں وفاقی و صوبائی محکموں میں بہت اصلاحات نافذ کی. اس سلسلے میں کچھ نئی تجاویز معزز ایوان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. موجودہ مخلوط حکومت نے بھی اصلاحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے جس میں قابل ذکر جو TSA کا نفاذ ہے, نئے جنرل فائنینشیل اینڈ ٹریجری رولز ہیں اور کیش اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ رولز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مدد کریں گے ہماری فائنینشیل ڈسپلن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. جناب اسپیکر اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا. اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. جناب اسپیکر پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں. بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں. وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں,
اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے, اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا, مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ 17 گریڈ اینڈ ابو, یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ ریفارم صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے, کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ, اس ملک پہ, کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں, وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں, اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں, اس کی سہولیت لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے. میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں. بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے. اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے, اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. دوسری, پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے. یہ ایک دوسرا ریفارم ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا, ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد, یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے, ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے, اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی. اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس, پینشنر خود, ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی. چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی, میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا, تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لیں, پینشن لے لیں, یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے, ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے. تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو, شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں. یہ ریفارم ہے, یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے. اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں. 97-99 میں میں نے 3000 cc جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں, اور کامرس منسٹر, اس کا یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر, اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی, وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے. یہ گورنرز, یہ پریزیڈنٹس, یہ پرائم منسٹرز, یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی, اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی آپ 3000 cc گاڑیاں فری منگوا لیں. اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی. میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی, اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی. تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا, بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا, آخری دن تک تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا, وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا. اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا, مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے, کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں, اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو, یہ بھی دو وہ بھی دو. ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 17 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو, ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ 3000 cc کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا. تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے, جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے. تو یہ جناب اسپیکر, میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے. میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا. تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. جناب اسپیکر, پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا IMF کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں. یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں
किसी प्रोग्राम में चले जाएं, पहला सवाल है जी IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूं, बावजूद के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और यह फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहाँ 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं। आपको पता है, मेरी आपसे 1-2 बात हुई, तो ये हमने भी बड़ी खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये जनाब स्पीकर 3 पिछली पूरी रातें हम इन नेगोशिएशन में रहे, मैं और मेरी टीम, और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूं कि पूरी टीम सारी रात काम करते हैं। हम बजट में तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं मोटी मोटी चीजें अर्ज भी कर देता हूं रिकॉर्ड के लिए, लेकिन ये जो कटौती है 85 अरब की, ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज्यादा उनसे वापस ले ले। तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है। बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है, वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो, कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसका इंटरेक्ट फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूं कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीजें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं, और हमने उन्होंने हमारी बात मान ली है। इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफी लंबे चले हैं, 3 रातें चली हैं और पूरी रात हमारा इसमें गुजरा है। जनाब स्पीकर, इसके नतीजे में
یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے، 2.5%، 3% سے بھی کم ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے. اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں، جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا. نمبر 1، ایف بی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس. صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا. جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا اور پینشن 14,480 ارب روپے ہو جائے گا. پینشن کا تخمینہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، یہ 761 ارب سے بڑھ کے یہ 801 ارب روپے ہو جائے گا. اس میں جو فائن ٹیوننگ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ چونکہ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانی، جو پینشنز کی اناؤنسمنٹ ہے اسی طرح پینشن ملے گی. سبسڈی کا تخمینہ 1064 روپے ہو جائے گا. گرانٹس کا تخمینہ 1064 ارب ہو جائے گا. گرانٹس کا تخمینہ 1405 ارب روپے ہو جائے گا. ان تمام اقدامات کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آئی. ظاہر ہے 215 کے نئے ٹیکسز، 85 ہم اپنے اخراجات کم کریں، 300 ارب جو ہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی مزید امپروو کر جائے گا. ہم کم اتنا قرضہ لیں گے. ہماری فسکل ان تمام تبدیلیوں کو بجٹ بکس میں جناب اسپیکر شامل کر دیا گیا ہے اور جو میں پھر وقت آنے پہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے بعد جو میں اپروول لوں گا اس معزز ایوان کا، وہ اب امینڈڈ فگرز پہ ہوگا. یہ ساری ان میں انکارپوریٹ چیزیں کر دی گئی ہیں جو کل رات فائنل ہوئی ہیں اور آج صبح ہم نے اس سے کام شروع کیا ہوا تھا. اس لیے میں نے جناب کو صبح فون بھی کیا اور گزارش کی کہ 11 بجے آپ 3 بجے رکھ لیں. میں آپ کا مشکور ہوں اور ایوان کا بھی کہ آپ نے پھر ہمیں کو 4 گھنٹے اور دیے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے یعنی فارمل طریقے کے ساتھ اپنے تمام چیزوں میں شامل کر لیں. جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو جن مشکل مالی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی پچھلی حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں جن کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے. اس طرح پچھلے 1 سال میں انہی کے ریاست مخالف سرگرمیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. وہ اس کے 9 مئی کا جو ہے واقعہ سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے گروہوں اور جتھوں سے پاکستان کے باشعور اور باخبر عوام بخوبی آشنا ہو چکے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کا نصب العین ملک اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے. انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے جنرل الیکشن کے ذریعے دوبارہ خدمت کا موقع فراہم کیا تو ہم اپنے نامکمل معاشی ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا کریں گے اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مزید اقدامات کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا پریڈکشن نہیں ہوئی اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال 2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معیشت معاشی قوت بن چکے تھے انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے.
कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।